اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ طاہرین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا بنت الحسین، یا سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور انسان ظلم کی انتہا کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ننھی شہزادی کی داستان ہے جس نے اپنی مختصر سی عمر میں وہ مصائب دیکھے جنہیں بڑے بڑے انسان بھی برداشت نہ کر سکیں۔ وہ ننھی شہزادی تھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی۔ ان کا نام سنتے ہی محبت، معصومیت، صبر اور وفاداری کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تاریخی روایات میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حالات کے بارے میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت رکھنے والوں ان کی مظلومیت کو ہمیشہ عقیدت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اور استقامت کیسی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت سکینہ علیہ السلام کی زندگی محبت اور سکون سے بھری تھی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، جہاں ہر گلی میں دین کی خوشبو تھی، وہیں امام حسین علیہ السلام کا گھر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور عبادت کا مرکز تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لاتے، وہ دوڑ کر ان سے لپٹ جاتی۔ امام علیہ السلام انہیں اپنی آغوش میں اٹھاتے، انہیں پیار کرتے اور دعائیں دیتے۔ گھر کے تمام افراد جانتے تھے کہ یہ ننھی شہزادی اپنے بابا کی آنکھوں کا نور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی امام حسین علیہ السلام سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں اور بچوں سے ملتے۔ بی بی سلام اللہ علیہا خوشی سے اپنے بابا کے گرد گھومتی رہتی اور ان کی زبان پر ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا، بابا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ ان کی محبت صرف ایک باپ کی محبت نہیں بلکہ ایک ایسی امام کی شفقت تھی جو جانتے تھے کہ اس معصوم بچی پر مستقبل میں کتنے سخت امتحانات آنے والے ہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات بدلنے لگے۔ یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کرنا دین اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دے گا، اس لیے آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے۔ جب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا تو یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ قربانی، صبر اور حق کی خاطر ہر چیز نچھاور کرنے کا آغاز تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ خواتین سامان تیار کر رہی تھیں، بچے اپنے والدین کے قریب تھے اور ہر چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام ابھی اتنی چھوٹی تھیں کہ وہ حالات کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ بھی نہ پاتی، مگر اتنا انہیں ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی پاک والدہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ اماں جان، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا، ہاں بیٹی، ہم اللہ کی رضا کے لیے سفر پر جا رہے ہیں۔ ننھی معصومہ نے معصومیت سے کہا، میں بھی تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرائے،
بیٹی کو گود میں اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، میری بیٹی تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ مدینہ سے روانگی کا جب دن آ پہنچا، اہل بیت رسول خدا ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کہا۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر زبان پر صرف اللہ کی رضا کا ذکر تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہا بھی اپنے والد اور والدین کے ساتھ تھیں۔ انہیں شاید معلوم نہ تھا کہ یہ ان کے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ان کی آخری رخصتی ہے۔ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، راستے میں مکہ مکرمہ پہنچا، جہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، مگر ظلم کا خوف بھی وہ تھا۔ پھر وہ دن آیا جب امام حسین علیہ السلام مدینہ بھی چھوڑ گئے تاکہ بیت اللہ کے احترام کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ سفر آخر کار کربلا کی سرزمین تک پہنچا، جہاں تاریخ کا سب سے بڑا امتحان منتظر تھا۔ ننھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے ساتھ اونٹنی پر سفر کرتی رہیں۔ کبھی وہ اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیتی، کبھی ان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہی ہاتھ چند دن بعد ان کے سر پر سایہ نہیں رہے گا۔ کربلا ابھی سامنے تھی، لیکن آزمائشوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان خاموش تھا، زمین گواہی دینے کے لیے تیار تھی، اور فرشتے بھی اس عظیم قربانی کے منتظر تھے۔ یہ وہ سفر تھا جو صرف مدینہ سے کربلا تک نہیں، بلکہ انسانیت کو قیامت تک حق، صبر اور قربانی کا راستہ دکھانے والا سفر تھا۔ قافلہ حسینی سفر کرتے ہوئے آخر کار 2 محرم سن 61 ہجری کو اس سرزمین پر پہنچا جسے دنیا آج کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کا نام پوچھا تو عرض کیا گیا، کربلا۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے خیمے جلائے جائیں گے اور ہمارے اہل بیت کو قید کیا جائے گا۔ یہ سن کر اہل بیت کے دل غم سے بھر گئے، لیکن کسی کی زبان پر شکوہ نہ آیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ خیمے نصب کیے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے خیموں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے۔ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا خواتین کی دلجوئی کر رہی تھیں، اور انہی خیموں میں ایک معصوم بچی بھی تھی جو ہر وقت اپنے بابا کے قریب رہتی تھی۔ وہ تھی بی بی سکینہ، جسے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں۔ وہ کبھی خیمہ کے باہر آتی، کبھی بابا کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کو دیکھتی اور کبھی فرات کی طرف بہتے ہوئے پانی کو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ چند ہی دن بعد یہی پانی ان کے لیے ممنوع کر دیا جائے گا۔ 7 محرم کا دن آیا۔ ابن سعد ملعون کے لشکر نے یزید ملعون کے حکم پر دریائے فرات کا راستہ بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی پہنچنا بند ہو گیا۔ خیموں میں موجود بچوں کی پیاس بڑھنے لگی، مشکیں خالی ہونے لگی، ہونٹ خشک ہونے لگے، ننھے بچے پانی پانی کی صدائیں دینے لگے۔ بی بی سلام اللہ علیہا بھی پیاس محسوس کرتی رہیں۔
وہ خیمے سے باہر آئیں اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ معصوم لہجے میں عرض کیا کہ بابا جان، پانی کب آئے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن لبوں پر صبر تھا۔ فرمایا، بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے سر ہلا دیا، مگر ان کی ننھی آنکھوں میں پیاس کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خیموں میں موجود خواتین بچوں کو تسلی دیتی رہیں۔ کوئی کہتا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ کوئی کہتا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لے آئیں گے۔ بچوں کی امید صرف ایک نام سے وابستہ تھی، اور وہ تھے عباس۔ جب بھی حضرت عباس علیہ السلام خیموں کے قریب آتے، بچے دوڑ کر ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ ہر بچہ ایک ہی سوال کرتا کہ چچا جان، پانی لائے ہیں؟ مولا عباس علیہ السلام بچوں کے چہرے دیکھتے تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی۔ وہ ہر بچے کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے چچا عباس علیہ السلام پر بہت اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی پانی لا سکتا ہے تو میرے چچا ضرور لائیں گے۔ رات کے وقت جب سب عبادت میں مشغول ہوتے، تب بھی بچوں کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ خیموں میں کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی کسی ماں کی آہ بلند ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایک خیمے میں جاتے، سب کو صبر کی تلقین کرتے اور اللہ کی رحمت کی امید دلاتے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا علیہ السلام کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتی، ان کا ہاتھ پکڑتی، کبھی ان کے کندھے پر سر رکھ دیتی۔ مولا حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کے خشک ہونٹوں کو دیکھتے تو دل غم سے بھر جاتا، مگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، جلتا ہوا سورج، بند ہوتا ہوا پانی اور پیاس سے تڑپتے بچے، یہ سب اس عظیم آزمائش کا حصہ تھا جس نے اہل بیت کے صبر کو دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے روشن مثال بنا دیا۔ اسی دوران دشمن کے لشکر میں پانی کی فراوانی تھی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے خیموں میں ایک ایک قطرے کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صبر، نماز، دعا اور اللہ پر توکل کا دامن نہ چھوڑا۔ ننھی بچی کو شاید اتنا معلوم نہ تھا کہ یہ پیاس صرف چند گھنٹوں کی نہیں، بلکہ تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کا حصہ بننے والی ہے۔ ناظرین، کربلا کی سرزمین پر پیاس اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ 7، 8 اور 9 محرم گزر چکے تھے۔ خیموں میں موجود بچے کمزوری سے نڈھال تھے، مشقیں خالی تھی، ریت تپ رہی تھی، اور ہر خیمے سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، پانی، پانی۔ ان معصوم آوازوں میں سب سے بے چین وہ ننھی شہزادی تھی جو ہر لمحے اپنے بابا اور اپنے چچا کو دیکھتی تھی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ وہ کبھی خیمے کے دروازے تک آتی، کبھی افق کی طرف دیکھتی، اور پھر واپس جا کر بچوں کو تسلی دیتی۔ وہ خود بھی پیاسی تھیں، لیکن دوسرے بچوں کو ہمت دلاتی۔ ادھر مولا عباس علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ عرض کی، مولا، بچوں کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی، اگر اجازت ہو تو میں فرات سے پانی لانے کی کوشش کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار بھائی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ آپ جانتے تھے کہ عباس علیہ السلام کا جانا کتنا بڑا امتحان ہے۔
روایات کے مطابق امام نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے علم اٹھایا، مشک اپنے کندھوں پر رکھی اور خیموں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ مولا نے آپ کو پانی لانے کی اجازت دی لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اسی لمحے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے اپنے چچا کا دامن تھام لیا، معصوم لہجے میں عرض کیا کہ چچا جان، کیا آپ ہمارے لیے پانی لے آئیں گے؟ مولا کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے جھک کر اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ انشاءاللہ بیٹی جب تک عباس زندہ ہے تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بی بی کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ وہ واپس خیمے میں گئیں اور دوسرے بچوں سے کہنے لگی کہ میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ یہ الفاظ سن کر پیاسے بچوں کے چہروں پر بھی امید کی روشنی نظر آنے لگی۔ مولا عباس علیہ السلام دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پانی تک رسائی حاصل کی۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا تو شدت پیاس کے باوجود پہلے خیموں میں موجود بچوں کی پیاس یاد آئی۔ آپ نے پانی واپس دریا میں بہا دیا اور مشک بھر کر خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن نے یہ دیکھا تو ہر طرف سے حملہ کر دیا، راستہ روک لیا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ مولا عباس بہادری سے مقابلہ کرتے، مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور آپ تلوار کے بغیر تھے۔ روایات کے مطابق پہلے ایک بازو زخمی ہوا، پھر دوسرا۔ آپ کا ایک ایک بازو کٹ گیا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ پانی کو خیموں تک پہنچائیں، اس کے باوجود انہوں نے مشک کو گرنے نہ دیا۔ آخرکار ایک تیر مشک میں لگا، پانی زمین پر بہنے لگا۔ مولا عباس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں بچوں کی پیاس کا تصور کیا۔ اسی اثنا میں شدید حملوں کے بعد وہ زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، آپ فوراً پہنچے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ آسمان بھی غمگین ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے وفادار بھائی کے سرہانے بیٹھ گئے۔ ادھر خیموں میں بی بی سکینہ ابھی بھی راستہ دیکھتی رہیں۔ ہر آہٹ پر انہیں لگتا کہ میرے چچا آ گئے۔ وہ خیمے سے باہر نکل کر دور تک دیکھتی لیکن کوئی نظر نہ آتا۔ پھر اچانک علم نظر نہ آیا۔ بچوں نے پوچھنا شروع کیا کہ علم کہاں ہے؟ چچا عباس کیوں نہیں آئے؟ بی بی خاموش ہو گئی۔ ان کے دل میں ایک انجانہ خوف پیدا ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف واپس آئے، لیکن اس بار ان کے ساتھ نہ علمدار تھے، نہ پانی کی مشک اور نہ ہی بچوں کی پیاس بجھانے والا کوئی۔ امام کے چہرے پر غم صاف نمایاں تھا۔ بی بی اپنے بابا کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر معصومیت سے پوچھا کہ بابا جان، میرے چچا کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے خیموں میں موجود ہر فرد جان گیا کہ علمدار کربلا اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ بی بی خاموش کھڑی رہیں۔ ان کی امید ٹوٹ چکی تھی، پیاس باقی تھی۔ اب چچا عباس بھی دنیا میں نہ تھے۔ کربلا کی فضا مزید غمگین ہو گئی۔ آسمان خاموش تھا، ریت تپ رہی تھی اور وقت عاشورہ کی صبح کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، 9 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ کربلا پر ایک خاموش رات اتر رہی تھی۔ یہ عام رات نہیں تھی، یہ شب عاشور تھی۔ وہ رات جس کے بعد تاریخ کا سب سے عظیم امتحان آنے والا تھا۔ امام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، چراغ بجھا دیا اور فرمایا،
دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں اپنی بیعت تم سب سے اٹھاتا ہوں۔ لیکن وفادار صحاب میں سے کسی نے امام کا ساتھ چھوڑنے کا تصور تک نہ کیا۔ کسی نے عرض کیا کہ مولا، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد امام خواتین کے خیموں کی طرف تشریف لے گئے۔ بی بی زینب، بی بی کلثوم، ام رباب اور دیگر اہل بیت موجود تھے۔ سب جانتے تھے کہ صبح ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ ننھی سکینہ خاموش بیٹھی اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی گود میں بٹھایا انہیں، ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، ماتھے پر بوسہ لیا۔ روایتی انداز بیان کے مطابق امام نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ بی بی نے معصومیہ سے پوچھا کہ بابا، کیا کل بھی آپ میرے پاس ہوں گے؟ یہ سوال سن کر خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ امام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، ان کی آنکھیں نم تھیں مگر لبوں پر اللہ کی رضا تھی۔ پوری رات خیموں سے تلاوت قرآن، دعا اور عبادت کی آوازیں آتی رہیں۔ دوسری طرف دشمن کے لشکر میں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک طرف عبادت، دوسری طرف ظلم، ایک طرف اللہ کی رضا، دوسری طرف دنیا کی حکومت۔ صبح عاشور طلوع ہوئی، 10 محرم، وہ دن جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، پھر اپنے اصحاب کی صفیں ترتیب دیں، خواتین اور بچوں کو صبر کی تلقین کی۔ بی بی اپنے بابا کے ساتھ چل رہی تھیں، وہ ہر لمحہ انہیں دیکھ رہی تھیں، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ یہ دیدار اب زیادہ دیر کا نہیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ امام کے صحابہ ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہادت کی عظیم مقام حاصل کیا۔ ہر شہید کی خبر خیموں تک پہنچتی تو غم کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کبھی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کا ہاتھ تھام لیتی، کبھی اپنی والدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کے قریب بیٹھ جاتی، مگر ان کی نگاہیں بار بار میدان کی طرف اٹھ جاتی۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں جانے لگے تو خیموں میں رکت طاری ہو گئی۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو بی بی نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ یہ دن عام دن نہیں۔ پھر ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت کے ساتھ امام حسین کے چہرے پر صبر اور رضا کی نئی مثال نظر آتی۔ آخر وہ لمحہ بھی قریب آ گیا جب امام حسین علیہ السلام خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ خیموں کی طرف آئے اور ہر ایک سے الوداع فرمایا۔ اپنی بہن سے گفتگو کی، امام زین العابدین کو وصیحت فرمائی۔ پھر آپ کی نظر اپنی ننھی بیٹی سکینہ پر پڑی۔ بی بی دوڑ کر اپنے بابا سے لپٹ گئیں۔ روایاتی مجالس میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عرض کرنے لگی کہ بابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، ان کے آنسو پونچھے، ماتھے کو چوما اور فرمایا، میری بیٹی صبر کرنا، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ بی بی نے ننھے ہاتھوں سے بابا کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ وقت کو روک لینا چاہتی ہوں، مگر وقت رکتا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے سپرد کیا، آخری بار خیموں کی طرف دیکھا، آخری بار اہل بیت کو سلام کیا، اور پھر حق کی سربلندی کے لیے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ننھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا خیمہ کے دروازے پر کھڑی رہیں۔ وہ دور تک اپنے بابا کو دیکھتی رہیں۔ یہ ان کے بابا کا آخری دیدار تھا۔ عاشورہ کا سورج اب ڈھلنے لگا۔
زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی، اہل بیت کے جوان اور بنی ہاشم کے چراغ ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو چکے تھے۔ اب میدان میں ایک ہی مجاہد باقی تھا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام۔ ادھر خیموں میں ننھی بی بی ہر چند لمحوں بعد خیمے سے باہر آتی اور ان کی نظریں میدان کربلا میں اپنے بابا کو تلاش کرتی، کبھی پھوپھی سے پوچھتی کہ پھوپھی جان بابا کب آئیں گے۔ حضرت زینب اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر فرماتی، بیٹا تمہارے بابا اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ بی بی سکینہ ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتی کہ یا اللہ میرے بابا کی حفاظت فرما۔ ادھر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تنہا تھے، ہر طرف سے دشمن نے حملہ کر دیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ ہر وار کے ساتھ حق کی آواز بلند ہوتی رہی۔ روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے تو آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ کربلا کی ریت نواسہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون سے سرخ ہونے لگی۔ اسی لمحے خیموں کی طرف ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ اچانک دشمن کے لشکر سے شور بلند ہوا۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمن نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ کچھ سپاہیوں نے خیموں کا سامان لوٹنا شروع کیا۔ عورتوں اور بچوں میں خوف پھیل گیا۔ پھر آگ لگا دی گئی۔ خیموں کے پردے جلنے لگے، شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ دھوئیں نے ہر طرف اندھیرا سا کر دیا۔ ننھی بی بی گھبرا گئیں۔ وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑنے لگیں، کبھی اپنی والدہ کو تلاش کرتی، کبھی پھوپھی کو آوازیں دیتی، کبھی بابا کو پکارتی کہ بابا آپ کہاں ہیں، لیکن جواب میں صرف آگ کے شعلوں کی آواز تھی۔ بی بی نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک بچے کو سنبھالتی، دوسرے کو پکارتی۔ کوئی روتا ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی جلتے خیمے سے نکل رہا تھا۔ بی بی بھی خوف زدہ تھی، لیکن وہ بار بار ایک سوال کرتی کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں۔ روایتی مقتل میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خیموں سے نکل کر میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگی، جیسے اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بی بی نے انہیں واپس اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ جانتی تھی کہ اس معصوم بچی پر حقیقت آہستہ آہستہ آشکار ہونے والی ہے۔ شام ہونے لگی۔ کربلا کی زمین پر شہداء کے پاکیزہ جسم موجود تھے۔ خیمے جل چکے تھے، بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، خوف زدہ تھے۔ بی بی اپنی پھوپھی کی گود میں سر رکھ کر بار بار ایک جملہ فرماتی، مجھے بابا کے پاس لے جائیں، مگر اب بابا اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ عصر عاشور کا یہ وقت صرف امام حسین کی شہادت کا نہیں تھا، بلکہ ایک ننھی بچے کے بچپن کے ختم ہونے کا بھی وقت تھا۔ وہ سکینہ جو مدینہ میں اپنے بابا کی گود میں کھیلتی تھی، اب جلتے ہوئے خیموں کے درمیان اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ زمین خاموش تھی، آسمان اشکبار تھا،